باجے بجانے والے رات بھر گاتے رہتے ہیں، صبح اوپر سے کمبل اوڑھ لیا اور کہتے ہیں ہم مکے سے نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ شریعت کی پابندی سب سے بڑی چیز ہے، شریعت رسول ہی اصل چیز ہے، اصل وہی ہے۔ باقی جو طریقت ہے، حقیقت ہے، یہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے متعلقہ اداروں سے اور عوام الناس سے ہماری یہ مؤدبانہ گزارش ہے، براہ کرم پیر مریدی کا سلسلہ یہ آج کا کوئی دماغی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ اس کو پیر تصور کرتے ہیں، اناب شناب بولنے لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پیر ہے۔ ایک بات یہ ہے، لہذا حضرت ساؤتھ کشمیر میں چونکہ پروگرام کے حوالے سے یہ سوال نہیں ہے، کنڈیشن جو کرنٹ کنڈیشن ہے، جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارے کشمیر میں، خاص کر ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے ساؤتھ کشمیر میں ایک نام نہاد پیر کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی، وہ بات مجھ تک پہنچی ہے، انتہائی ہمیں افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو اہل خانہ ہیں، اس ہماری بہن جو وہاں پہ وفات پا گئی، ہم ان کو تعزیت بھی کرتے ہیں، اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، موت اللہ کے دست قدرت میں بہانے بنتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمیں جو اطلاع ملی ہے ان کو پیٹا گیا، مارا گیا، تو اس پٹائی کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ہم نے اس کی ابھی پروگرام میں بھی مذمت کی اور ابھی بھی تحریک صدر الاولیاء کی طرف سے اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، مذمت کرتے ہیں۔ اور جس پیر نام نہاد جو پیر بنا ہے، جس نے بھی یہ انتہائی افسوسناک حرکت کی ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے متعلقہ اداروں سے اور عوام الناس سے ہماری یہ مؤدبانہ گزارش ہے، براہ کرم پیر مریدی کا سلسلہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ بیعت کی بات کریں، آپ تربیت کی بات کریں، آپ صوفیت کی بات کریں، یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے، صرف نام بعد میں آتے ہیں۔ جیسے جتنے بھی سبجیکٹ آج پڑھے جاتے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، علم بلاغت ہے، علم عروض ہے، علم معانی ہے، تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، یہ ساری چیزیں اس نام سے منسوب نہیں تھے حضور کے زمانے میں، لیکن آج ہر مدرسے میں پڑھے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسی طرح تصوف کا ایک سبجیکٹ ہے، اگرچہ حضور کے زمانے میں تصوف کے نام سے کوئی خاص سبجیکٹ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے صوفیاء کرام نے اس کا باضابطہ ایک نام چنا ہے۔ لیکن تصوف کا مقصد کیا ہے؟ روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، تزکیہ نفس، تزکیہ قلب جس کو ہم کہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ کسی کی پیر کے پاس جاتے ہیں، ہم نہیں یہ کہتے کہ مت جاؤ، یہ ہمارا سلسلہ ہے، عقیدت ہے اور یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے پیروں کے جو شرائط مرتب کیے ہیں، اگر آپ کسی کو پیر بنانا چاہتے، کسی کے بجانا چاہتے، پہلے ان شرائط کو دیکھا کریں، اگر وہ ان شرائط پر اترتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی رابطہ بناؤ۔ جیسے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا محدث بریلوی، فقیہ اعظم، مفکر اعظم، امام اہل سنت علیہ رحمہ، وہ 4 شرائط انہوں نے جو بیان کی ہے، میری گزارش ہے کم از کم عوام کو یہ سنا کرے۔ سب سے پہلا شرط ان کا حسباً نسباً تعلق میرے رسول سے جڑنا چاہے۔ آج کا ڈونگی پیر ایسے کسی کو وہ جب کس کو ہم کشمیری میں تصرف بولتے ہیں، یا کوئی کسی کا جن کو آصف کا اثرات ہو جاتے ہیں، دوسرے دن وہ پیر بن جاتا ہے، عورت ہو مرد۔ اسی طرح کسی کو کوئی دماغی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ اس کو پیر تصور کرتے ہیں، اناب شناب بولنے لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پیر ہے۔ ایک بات یہ ہے، لہذا حسباً نسباً کی معنی اگر اس کا نسب سادات میں سے ہو، سید ہو، حضور سے ان کا سلسلہ مل رہا ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر سید نہ ہو، پیروں کا سلسلہ، اس کا جو مشائخ کا سلسلہ وہ حضور تک جڑتا ہو تو اس سے فیضان ملے گا۔ بیچ والے جو بن گئے تو یہ بڑے نقصان دہ ہے اہل سنت کے لیے۔ اور دوسری شرط، اتنا کم از کم عالم ہو جو ضروریات دین کے مسائل، فرائض، واجبات وغیرہ وہ سب کتابوں سے خود حاصل کر سکے گا۔ جس کے پاس الف با کا علم نہیں ہے وہ کیسے پیر بن سکتا ہے؟ یہ اہل سنت کے لیے بڑا نقصان ہے۔ کئی بنگی چرسی وہ جو گانے شانے باجے بجانے والے رات بھر گاتے رہتے، صبح اوپر سے کمبل اوڑھ لیا اور کہتے ہیں ہم مکے سے نماز پڑھ کے آئے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ شریعت کی پابندی سب سے بڑی چیز ہے، شریعت رسول ہی اصل چیز ہے، اصل وہی ہے۔ باقی جو طریقت ہے، حقیقت ہے، یہ اس کے چشمے ہیں، اصل شریعت ہے، شریعت ہی سے سب کچھ نکلتا، شریعت کسی سے معاف نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے، دوسری بات کم از کم عالم ہو اور اتنا اور فاسق نہ ہو۔ فاسق سے مراد جو فسق ظاہر ہو، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہو۔ اور تیسری بات سنی، چوتھی بات سنی صحیح عقیدہ ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہو تو وہ رسول اللہ سے فیض کیسے لے سکتا؟ فیض اللہ دیتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے امت کو۔ جب اس نے حضوری کو پہلے مردہ کہہ دیا، حضوری کو بے اختیار کہہ دیا، تو وہ بھی آج نقشبندی بنا ہوا، وہ بھی پیر بنا ہوا، کوئی قادری بنا، کوئی کچھ بنا۔ لہذا یہ 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میری عوام الناس سے گزارش ہے، غیر عالم، غیر شرعی اور غیر سنی
शख्स अगर कोई भी होगा फिर अपने आप को पीर कहता होगा, उसके आने जाने से परहेज़ करे। वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान के बजाय आपका ईमान भी ज़ाया होगा, किरदार भी ज़ाया होगा और आपको कोई फैज़ नहीं मिलने वाला है। लिहाजा इसका बड़ी पाबंदी के साथ आवाम कोशिश करे, गैर सुन्नी, गैर शरी और गैर आलिम किसी भी अपना पीर न माने। अगर कोई आजकल जादूगर बहुत सारे लोग हैं जो न जाने क्या क्या दिखाते हैं करिश्मे, लिहाजा करिश्मा कोई बड़ा दिखाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि शरीयत का पाबंद हो। आप अगर कोई शरीयत का पाबंद होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे वाक़ात रोनमा हो जाते हैं। उसको पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे लोगों को कैसे चलाना है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, हम उसकी फिर से मजम्मत करते हैं, अहले खाना से इज़हार हमदर्दी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि पीर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। शुक्रिया करना चाहेंगे हज़रत का। नाज़रीन, ये थे अमीर अहले तहरीक सऊतुल औलिया अलहाज शेख अब्दुर्रशीद दाऊदी साहब। रखिए हमें भी अपनी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।